باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہمارا عید سعید فطر ہے کہ دنیا کی مہمان نوازی میں، دنیا میں ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں اور اللہ کے ہاں مہمان بنیں، اس میں بہت فرق ہے۔ دنیا میں اگر مہمان میزبان کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شروع میں ہی اس کی خاطر و تواضع کی جاتی ہے، اسے کھلایا پلایا جاتا ہے، بس غذا سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی مہمان نوازی اس کی جاتی ہے کہ فروٹ اس کے سامنے لایا جاتا ہے، شربت یا قہوہ، یہ چیزیں لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد کھلایا جاتا ہے۔ بس دنیا میں ہم اگر کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں تو پہلے ہی خاطر و تواضع کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا مہمان ہو تو اللہ اس کو انعامات آخر میں دیتا ہے، شروع میں نہیں دیتا، بس درمیان میں نہیں دیتا۔ ایک ماہ ہم نے اللہ کے حضور آداب الہی سیکھے، ایک ماہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، ہاں البتہ ہم نے اپنے اعمال کی جزا حاصل کی، باقی کوئی چیز ہم نے حاصل نہیں کی۔ یہ اعمال کی جزا حاصل کرنا مہمان نوازی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کی جزا ہم دوسرے مہینوں میں بھی، 11 مہینوں میں بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ بس ہم عمل کریں گے تو جزا ملے گی، دوسرے مہینوں میں بھی۔ اللہ کے انعامات کب ملیں گے؟ یہ جزا کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف اپنے مہمان کو دیتا ہے، اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ انسان جو مہمان بن کے آئے، آداب الہی سیکھے، ماہ مبارک رمضان کو صحیح طرح سے گزارے، تو انعام کے طور پہ شب عید اور روز عید انسان بھی عادل ہو جاتا ہے، رحیم ہو جاتا ہے، کریم ہو جاتا ہے۔ بس یہ روز عید میں اور شب عید میں ہمیں انعام ملے گا۔ بس انسان اگر متقی ہوا، یہ ادب ہے، تو اللہ بھی اہل تقوی ہے، بس اللہ بھی اسے تقوی کہے گا کہ تو تقوی متقی بنا ہے۔ اللہ جب کسی کو یہ لقب دے تو یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی کو متقی کہے۔ بس انسان اخلاق الہی کا ہم شکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوصاف دے۔ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی کے ہم شکل ہو جاؤ۔ یہ خاص ایک عطا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، بس ہماری ماہ شعبان کی ذمہ داری تھی کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں، اپنا بوجھ ختم کریں، نئے سال میں داخل ہوں تو صحیح طور پہ استقبال کریں تاکہ صحیح پھل ہمیں ملے۔ ہماری ماہ رمضان کی ذمہ داری روزے رکھنا تھا، صحیح طرح سے روزے رکھیں، قرآن اور اہل بیت سے تعلق قائم کریں۔ ہماری ماہ شوال کی ذمہ داری ہے کہ عید فطر کے بعد چند روزے رکھنا تاکہ مہمان خدا جو ماہ مبارک رمضان ہے اسے وداع صحیح طرح سے کریں۔ بس میزبان چند قدم اس کے ساتھ آگے جاتا ہے، بس یہ روزے جو اس ماہ شوال میں ہم رکھیں، چند روزے، یہ ہماری بیداری کے لیے ہوں کہ ہمیشہ یہ دوست ہمیں یاد رہے۔ بس ہم بھی اس جو اللہ کا مہمان آئے، ہم مہمان اللہ کے مہمان بن کے گئے۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہمارے لیے مہمان تھا کہ 1 مہینے کے لیے آیا، ہم وداع بھی اس دوست کو صحیح طرح سے کریں۔ یہ دوست تھا ہمارا، یہ گہرا دوست تھا، اسے وداع بھی کریں، بیدار بھی رہیں، اور آئندہ سال پورا سال اس کا رزق حاصل کریں، اور آئندہ سال اور بہتر طریقے سے اس کا استقبال کریں۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔